بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم طلباء اور طالبات، ہم نے پچھلے اپنے سبق کے اندر یہ صفحہ 45 تک پڑھا تھا۔ آگے ہم کچھ بڑھتے ہیں، یہ صفحہ 46 ہے اور یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اور اس کے آگے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آتی ہے۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے تو لہٰذا یہ اللہ کے ساتھ یہ مساوات لازم آ رہی ہے، مطلب تم برابر کر رہے ہو اللہ کے علم کے ساتھ۔ تو اس چیز کو یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، یہ باطل محض ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک باطل ہے اور یہ گھٹیا بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی تم نے یہ کہہ دیا جب کہ ہر ذرے کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے تو لہٰذا اللہ کے علم کے ساتھ اس کی مساوات آ گئی۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کیسے باطل ہے کہ مساوات تو جب لازم آئے کہ اللہ عز و جل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے۔ اب دیکھیں آپ، یہ ایک عقلی سی بات ہے، یہ سمجھ لیں یہ ایک صفحہ ہے جناب، یہ ایک صفحہ، اور یہ صفحہ اس کو پوری کائنات تصور کر لیں کہ یہ ایک پوری کائنات ہے ہماری، اور اس کے اوپر 100 لفظ لکھے ہوئے ہیں، 100 لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ میں یہ کہوں کہ ان 100 الفاظ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ مساوات ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ ایسے کہ اللہ، یہ والے محدود چیزیں ہیں، یہ 100 الفاظ جو تھے یہ محدود ہیں، ان کی ایک حد ہے، کہیں نہ کہیں پہ جا کے یہ ختم ہوتے ہیں، ان کی ایک حد اور تعداد ختم ہوتی ہے۔ زمین کے چاہے ذرے کروڑوں اربوں خربوں کچھ ہوں، لیکن ایک تعداد تو ایسی جائے گی کہ جہاں پہ جا کے زمین کے ذرے بھی ختم ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ نے اللہ کے علم کو محدود کر دیا؟ صرف اتنا ہی آپ نے رکھا کہ بس اللہ کو صرف زمین کے ذروں کا ہی علم ہے، بس اور نہیں ہے کوئی علم؟ بلکہ اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ یہ تو محدود چیزیں ہیں، یہ تو محدود ہیں، یہ الفاظ، یہ حروف، یہ محدود ہیں، یہ پوری کائنات ایک محدود ہے، اس کی ایک حد ہے۔ تو اللہ کا علم تو غیر محدود ہے، ہم تو جو نبی کے لیے علم ثابت کر رہے ہیں وہ ایک محدود ہے۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محدود ہیں، اور چونکہ وہ مخلوق ہیں، وہ اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اور وہ خود بھی محدود، ان کا علم بھی محدود، تو وہ اللہ کے ساتھ مساوات کیسے ہو گئی؟ اللہ غیر محدود، اس کا علم غیر محدود، ایک محدود کا غیر محدود کے ساتھ تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے تقابل ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو یہاں سمجھا رہے ہیں کہ اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر۔ کہتے ہیں یہ تو صرف کافر ہی کہے گا، کسی مسلمان کا شیوا تو یہ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ بھائی زمین کے ذرے ذرے کا علم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے تو لہٰذا جو ہے نا یہ شرک ہو گیا۔ یہ تو کافر کا کام ہے، کافر کہے گا یہ۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ذرات عالم متناہی ہیں، ان کی ایک انتہا ہے، متناہی مطلب ایک انتہا ہے، اور اس کا علم غیر متناہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے علم تو غیر متناہی ہے، ورنہ جہل لازم آئے گا۔ جہل مطلب نہ جاننا۔ یہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کو بھی ذرات کا ہی علم ہے اور نہیں ہے تو لہٰذا یہ تو پھر ثابت ہوا کہ اللہ کو کسی اور چیز کا علم نہیں ہے، تو مراد یہ ہے کہ اللہ جاہل ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو اللہ کا جہل لازم آئے گا، اور یہ محال ہے، اللہ کے لیے جہل تو محال ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا جہل سے پاک ہے۔ نیز ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے۔ یہاں اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا ہے، اور اللہ کا علم ہے ذاتی،
جب ایک شخص کہہ بھی رہا ہے کہ بھائی نبی کو جو علم دیا گیا ہے وہ عطائی ہے، وہ عطا ہوا ہے، اور اللہ کا علم ذاتی ہے، تو ذاتی کا عطائی کے ساتھ تو تقابل ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تو بالکل کوئی تقابل ہے ہی نہیں، یہ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ شرک ہو گیا؟ تو یہاں آگے فرما رہے ہیں کہ مساوات کا الزام دینا صراحتاً یہ ایمان و اسلام کے خلاف ہے، کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کے ممکن و واجب وجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں۔ یہ آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ عز و جل ہے واجب الوجود اور ہم لوگ ہیں ممکن الوجود، پوری کائنات ممکن الوجود ہے، حتیٰ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممکن الوجود ہے، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے، میرے آقا بھی ممکن الوجود ہیں، جبکہ اللہ ہے واجب الوجود، اور واجب الوجود کا ممکن الوجود کے ساتھ تقابل ہے ہی نہیں، اس کے مساوی تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے مساوی ہو سکتا ہے؟ آگے کہتے ہیں کہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود، اور وجود، اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، موجود اور وجود ایک الگ چیزیں ہیں۔ اکثر طلباء جب یہ سبق ہم پڑھاتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں کہ وجود کیا ہوتا ہے، موجود کیا ہوتا ہے، تو موجود ہونا کوئی اور چیز ہے، وجود کا ہونا کوئی اور چیز ہے۔ کہتے ہیں واجب بھی موجود اور وجود میں مساوی کہنا سری کفر، کھلا شرک ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے وہ اللہ کے وجود کے ساتھ مساوی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا جو وجود ہے وہ واجب ہے اور نبی کا جو وجود ہے وہ ممکن ہے، تو ممکن الوجود جو ہے وہ واجب الوجود کے ساتھ مساوی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے کر دیا، فرض کریں کر دیا، کہہ دیا کہ نبی کا وجود بھی واجب ہے، تو یہ کھلا شرک ہے، یہ کہہ رہے ہیں سری کا مطلب ہوتا ہے کھلا، کھلا شرک ہے۔ انبیاء علیہ السلام غیب کی خبریں دینے کے لیے ہی آتے ہیں، یہ بات بڑی، میں آپ کو یہاں زور دیتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ غیب کی خبریں دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ اچھا یہاں میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کا اپنا ترجمہ ہی یہ ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا۔ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ نبی کا اپنا ذاتی ترجمہ یہ ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا۔ آئیے یہ میں آؤٹ آف سبجیکٹ کوئی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، ضمنی طور پہ آ گئی ہے تو ہم آپ کو منجد سے اس کا ترجمہ دکھاتے ہیں، بات پھر سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ جی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ المنجد کھلی ہے، یہ عربی اردو ڈکشنری ہے، اور یہ ڈکشنری ایسی ہے کہ اس کو ایک عیسائی نے لکھا ہے، اور اس ڈکشنری کو دنیا کا ہر انسان مانتا ہے، چاہے کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، سب اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ مکتبہ قدوسیہ کی چھپی ہوئی ہے، اور اب اس کے ایک صفحے پر ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی صفحہ نمبر 863 ہے، یہ نون کی کیٹاگری میں آپ اگلے صفحے پہ جب جائیں گے 864 کے اوپر، یہاں دیکھیں یہ نون با اور الف، اس کے زمرے میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دیکھیں نیچے النبیو، النبی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الہام سے غیب کی باتیں بتانے والا، آئندہ کی پیشین گوئی کرنے والا، خدا کی طرف سے پیامبر، یہ سارے معنی ہیں نبی کے۔ نبی کا اپنا لغوی ترجمہ ہی یہ ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا۔ ابھی آ جائیں جی سبق کی جانب، اور انبیاء علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت و نارو، حشر و نشر و عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اب دیکھیں نا ہمیں کیسے پتا چلا کہ بھائی کوئی جنت بھی ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں نا اللہ عز و جل، ہمیں کیسے پتا چلا کہ اللہ ہے؟ پھر اس کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلا کہ اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے؟ اب دیکھیں سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ بھی کوئی ہے، ایک ہے، ایک ایسی ہستی جو اس دنیا کو چلا رہی ہے، تو ہم نے یقین کر لیا۔ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، ہم نے یقین کر لیا کہ سرکار آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔
لبیک، اگر میرے آقا فرماتے خدا دو ہیں ہم پھر بھی یقین کر لیتے، فرماتے خدا تین ہیں ہم پھر بھی یقین کر لیتے، ہم نے تو اتنا کچھ یقین کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں قرآن پاک جو لے کے آیا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی جانب سے، اس پورے کلام کے اوپر ہم نے یقین کر لیا، وہ پورے کا پورا خود غیب ہے، خود غیب ہے، ہمیں کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ نے ہی ارشاد فرمایا ہے؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں آگے۔ ہم تو مسلمان بھی وہی ہوتا ہے کہ جو غیب کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ وہ سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہی سب سے ایمان کی پہلا جز ہی یہ ہے کہ غیب کے اوپر ایمان لانا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی مومنین کی 5 صفتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں، اور پہلی صفت ہی یہ ہے کہ غیب پر ایمان۔ مومن کی پہلی صفت یہ ہے، ہمارے دین اور اسلام کی بنیاد اور پہلی اینٹ یہ ہے کہ غیب کے اوپر ایمان لانا، اور نبی غیب کی خبریں دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ تو یہ جنت، دوزخ، حشر، نشر، یہ سب کچھ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ نیکی کرو ثواب ہوگا، یہ کام کرو ثواب ہوگا۔ ثواب کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کی بدولت تمہیں جنت ملے گی۔ تو جنت کیا ہے بھائی؟ یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ اس میں جنت میں اتنی اتنی نعمتیں ہیں، یہ ہے، نہ کرو گے تو جہنم ملے گی۔ بس جہنم کیا ہے؟ وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں آگ ہے، فرشتے ہیں، حوریں ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ فرمایا کہ انسان کے سیدھے کاندھے پہ فرشتہ ہے، الٹے کاندھے پہ فرشتہ ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ یہ تو میرے آقا نے فرمایا، یہ سب کچھ غیب ہے۔ اور یہ غیب کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی پتا چل گیا، نہیں نہیں، بلکہ یہ ہے کہ میرے اللہ نے بتایا، اللہ کے بتانے سے پتا چلا، ویسے نہیں۔ ایک ذرے کا علم بھی میرے آقا کو خود نہیں ہے، اور اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھ دیا کہ ایک ذرے کا بھی علم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے ہے تو وہ تو کافر ہو گیا، وہ تو کافر ہو گیا۔ بلکہ پوری مخلوقات، پوری کائنات میں سے کسی ایک کے لیے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اس کو یہ علم خود سے ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ صرف اللہ، یہ ذاتی علم صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ آگے بھائی بڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا، ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام تو غیب ہے۔ اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء، یہ بھی عقیدہ دین میں رکھیے۔ اولیاء اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملتا ہے، وہ ایک واسطے سے ملتا ہے۔ جو ڈائریکٹ ہی وہ جو ہے نا چھلانگے لگا کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ پھر ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک وسیلے بنے ہیں نا، ایک واسطے بنے ہیں کہ ایک سیڑھی بنی ہے، بھائی اس سیڑھی سے چڑھ کے جاؤ۔ اب دیکھیں نا، عوام کا حکم یہ ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ درپیش ہو کسی عالم دین سے پوچھے۔ اب عالم دین کو حکم ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کسی مفتی صاحب سے پوچھیں۔ مفتی صاحب کو یہ حکم ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو جو اسلاف علماء نے کتب لکھی ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرو، مفتاح کو اقوال کو سامنے لے کے ان کی تلاش کرو۔ پھر وہ جو اسلاف علماء تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ائمہ مجتہدین کا وسیلہ لیا، ان کے بتائے ہوئے مسائل کو اپنی کتب کے اندر درج کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب ائمہ مجتہدین نے ڈائریکٹ نہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ اخذ کرتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کے ارشاد فرمایا، تو یہ ایک وسیلے بنے ہیں، ذریعے بنے ہیں۔ تو ڈائریکٹ ہی کوئی مسئلہ درپیش ہو وہ کہہ رہے نہیں اللہ سے ہی پوچھوں گا، یہ میں نے نہیں کسی مولوی صاحب سے پوچھنا، یہ تو بس ایسے ہی ہے، میں ڈائریکٹ اللہ سے پوچھوں گا، میں تو پکا جو ہے نا بھائی وہ موحد ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے نہیں بھیا، یہ تو کام خراب ہو جانا ہے۔ موحد یہی ہے، موحد پکا موحد وہی ہے کہ جو شریعت نے ایک سیڑھی تم کو دی ہے، اس سیڑھی پر چڑھ کر تم جاؤ، اور ڈائریکٹ تم نے جو ہے نا وہ چھلانگے لگانے کی کوشش کی تو وہ پھر منہ کے بل جا گرو گے، وہ سر پھوٹ جائے گا اور کام خراب ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ اگلے صفحے پہ آ جائیں، یہ عقیدہ نمبر 22 ہے۔ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ
रसूल मलाइका से अफजल हैं, वली कितना ही बड़े मर्तबे वाला हो किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। जो किसी गैर नबी को किसी नबी से अफसल या बराबर बताए काफिर है। ये अकीदा है भैया, वाज़े अकीदा है। अंबिया कराम तमाम मखलूक से अफसल होते हैं, और यहां तक के रसूल मलाइका से भी अफसल है। रसूल मलाइका वो ही हैं जो वही लेके आते थे, और बड़े बड़े चार फरिश्ते जो हैं, हज़रत जिब्राइल, लेमीन, मिकाइल, इसराफील, इजराइल वगैरह, तो उनसे भी अंबिया अफसल है। ये बाज़ीन में रखे। आगे फरमाते हैं वली कितना ही बड़े मर्तबे का फायदा हो, कितनी इबादत कर ले, कितनी रियासतें कर ले, वो नबी के अशरे शीर भी नहीं हो सकता, नबी के बराबर नहीं हो सकता। ये बात ज़हन में रखिएगा। वो है ना वो मरजई, मरजई वो कहते हैं वो मिर्जे ने इबादत कर करके जो है ना वो रियासतें कर करके वो नबूवत पा ली है, और मिर्जा खुद भी कहता है रियासतें कर करके बंदा नबी बन सकता है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और वो मरदइयों को जब जूतियां लगी वो जिया साहब के, भुट्टो साहब के दौर में, तो उनको काफर डिक्लेयर किया गया। तो अब वो एक और वो जो है ना जनाब अली मोहतरम, वो दूसरा एक ग्रुप बन गया। कई लोग ऐसे भी पैदा हो गए कि जो जनाब अली मोहतरम, और ये जो मरदई हैं ये भी तो यही कहते हैं कि रियाजत कर करके इबादत करके के बंदा नबी बन सकता है, और मिर्जा भी खुद यही कहता था। और एक मरजइयों का ग्रोह है मिर्जे को नबी मान रहा है, और एक ग्रोह है उसको वली मान रहा है। तो बहरहाल ये जो है ना भैया, वली कितना ही बड़ा मर्तबे वाला हो जाए वो नबी नहीं बन सकता। जो किसी गैर नबी को किसी नबी से अफसल या बराबर बताए काफिर है। और ये भी बात ज़हन में रखिएगा, यहाँ आजकल कुछ ऐसे भी हमारे लोग पैदा हो गए हैं जो कहते हैं हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफसल। वो जो है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो, इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हो, ये नबी से अफसल है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर किसी ने ये अकीदा रखा तो वो काफिर है भैया। अकीदा नंबर 23 है नबी की ताजीम फर्ज ऐन बल्कि असले तमाम फराइज है। किसी नबी की अदना तौहीन या तकजीब कुफर है। नबी की तजीम फर्ज ऐन है। किसी ने भी नबी की थोड़ी सी भी तजलील की, थोड़ी सी भी तौहीन की, थोड़ी सी भी इंतहाई जर्रे के बराबर भी की, काफिर हो गया। ये तमाम फराइज की असल है, फर्ज है। और किसी नबी की अदना सी भी तौहीन या तकजीब, उसको जुटलाना, जनाब अली मोहतरम बंदा काफिर हो जाता है। और अंबिया के बारे में जो है ना वो बंदे को बहुत संभल के, ये मैं आपको बताऊं कि अल्लाह की तौहीन अगर कोई बंदा कर दे तो वो काफिर हो जाता है। और उसको हुक्म है कि अगर बाद में मुसलमान हो जाए तो ठीक है, उसका ईमान कबूल कर लो। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कर दी किसी ने तौहीन तो हो गया मुर्तद। और अगर उसने फिर बाद में तौबा कर भी ली, क्या वो कह रहा है कि नहीं मैं तौबा करता हूं, मुझसे गलती हो गई थी, तो शरीयत ये कहती है, उलमा ये फरमाते हैं कि ना भाई इस फितने को एक दफा कत्ल करो। गुस्ताख रसूल की सजा फकत कत्ल ही है। चाहे अब वो तौबा कर भी ले, चाहे वो कहे नहीं भाई मेरे अब्बे की तौबा, मेरी अम्मा की तौबा, मैं तौबा करता हूं, ना ना ना, उस फितने को एक दफा खत्म करो। तो ये है तमाम फराइज की असल है तज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के अंदर ही, मेरे आका की मोहब्बत के अंदर ही पूरी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आज का सबक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।